بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ کل میاں نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی تھیں وہ میں نے آپ کی گوش گزار کی، اور اس کے بعد آج ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو ہو گئی ہیں، پی ٹی ایم کے اجلاس میں ایکٹیو ہو گئی ہیں، لوگوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اہم ترین لوگوں کے ساتھ اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم میں آج فیصلے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، اور خواجہ سعد رفیق دی لتا کیوں کم رہی ہیں، یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کیسے ایکٹیو ہو گئی۔ مریم نواز شریف صاحبہ بڑے دنوں سے خاموش تھی۔ میں نے کل ایک ویلاگ کیا تھا اور اس میں نے کہا تھا کہ یار یہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی خاموش ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی خاموش ہے، یہ کیا بات، یہ کیا طریقہ کار ہے، لوگ بھوک اور مہنگائی سے مر رہے ہیں اور یہ ساڈے لیڈر ویکھو چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ اچھا، آج مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئیں۔ کل ان کے والد صاحب نے رات کو میڈیا سے ٹاک کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ باہر نکلو، اور عمران خان کے بارے میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ تو اسی طرح مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی آج بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عوام سے رائے مانگی ہے کہ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے 3 ٹویٹس کیے ہیں، ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی غربت کے گڑھے میں داخل کر دینے کے بعد بھی گز بھر کی لمبی زبانیں انہی کی نکل سکتی ہیں جو غریب کا درد نہیں جانتے۔ اب یہ جو گز بھر لمبی زبان ہے نا، یہ باقاعدہ طور پر ایک کیا کہنا چاہیے بلو دی بیلٹ قسم کی گفتگو سمجھی جاتی ہے، لیکن اب میرا خیال ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی ہیٹ اتنی آئی ہے ان کے کارکنوں کی طرف سے، ان کے لوگوں کی طرف سے، کہ بی بی کچھ بول کچھ کر، تو وہ پھر اب بولنا شروع ہوئی ہیں، اور اس طرح کی زبان جو ہے وہ انہوں نے استعمال کی ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ کوئی غلط بات بھی نہیں کہہ رہے۔ دیکھیں، جھوٹ پہ جھوٹ یہ حکومت بولتی چلی جا رہی ہے، اتنا پکا منہ بنا کے جھوٹ بول دے جیسا حساب ہی کوئی نہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا بھر میں جی ڈی پی جو ہے وہ ایکچوئل دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی شرح نمو کیا ہے، اور پلس دیکھا جاتا ہے کہ جناب آپ کی پر کیپٹا انکم کیا ہے۔ یہاں پر وہ پر کیپٹا انکم بھی نہیں بتاتے اور جی ڈی پی بھی نہیں بتاتے کہ کتنے دفن کرتا نے پھڑ کے، اور کہی جاتے ہیں کہ بھارت سے تو سستا ہے، بھارت سے تو سستا ہے پٹرول، اور پائے نا اتنے دیکھو تو صحیح، اتنے پر کیپٹا انکم کنی ہے، فی یا بندے دی آمدنی کنی ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ بس یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ بڑا زبردست جو ہے وہ ہماری انڈیا سے سستا ہم پٹرول بیچ رہے ہیں، انڈیا سے سستی چینی بیچ رہے ہیں۔ یار اپنی نااہلیوں کو مطلب جھوٹ بولنے سے لوگوں کو مطلب بھوکتے نہیں مردی نہ پائیں، بھوکتے روٹی نہ مردی ہے۔ اور اس پر عمران خان صاحب جو ہیں بالکل فارغ ہیں۔ میں آپ کے سامنے چھوٹا سا ایک فگر رکھنے لگا، بہتا میں فگر کے چکر پہنتا کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا۔ چھوٹا سا ایک بتا تو جی ڈی پی جو ہوتی ہے، شرح نمو جس کو کہتے ہیں اردو میں، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے 2013 تک تھی 36% پلس کیا تھا انہوں نے، جو ان کو ملی تھی۔ اس میں نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے 2013 سے 2018 تک اس میں 36% پلس کر دیا، جو کہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی۔ اب یہ ہیں جناب 2018 سے 2021 تک یہ جو بیٹھے ہوئے ابھی تک ہمارے سروں پہ مسلط ہیں، انہوں نے اس میں -16% کے، یعنی جو جی ڈی پی چل رہی تھی ادھے جو بھی مائنس کرتا ہے 16%، اس میں -16 کا رجحان ہے، یہ انہوں نے حال کیا اور جھوٹ بولی جا رہے ہیں۔ بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ نے آج بڑا سخت قسم کے جو ہیں ٹویٹس کیے ہیں، اور عوام سے انہوں نے پوچھا ہے کہ جناب اب یہ ساری صورتحال جا رہی ہے تو ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون عوام کے احساسات کی ترجمانی اور ان کی تکالیف کا مداوع کرنا چاہتی ہے، آپ کے دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے اور آپ کی آواز بننا چاہتی ہے۔ آپ کے خیال میں اس سلسلے میں ہمارا سب سے مؤثر اور انتہائی اقدام کیا ہونا چاہیے؟ مریم صاحبہ نے یہ سوال کیا ہے، اور اس کا جواب پھر نیچے ظاہر لوگ اپنے مطلب سے دے رہے ہیں۔ کوئی یوتھی ہے ٹرول بھی بکواس کر رہے ہیں، نون لیگ والے اپنی رائے دے رہے ہیں، اور جو پسے ہوئے عوام ہیں وہ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ لیکن یہ سوال کرنا عوام میں آنا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے ضروری تھا کہ اندر کھاتے رولا پیا ہے کہ پائے نا ان ہاؤس چینج لے آئیے یا لانگ مارچ کریے، اور اس طرف چیزوں کو جا رہی تھی۔ تو مریم صاحبہ نے کہا کہ چلو میں عوام نہیں پوچھ لینی ہے۔ اب یہاں سے جو نتائج آئیں گے اس کے بعد ظاہر ہے لوگوں نے کہنا لانگ مارچ کرو،
مریم نواز بھی یہی چاہتی ہیں, انہوں نے والا صاحب یہی چاہتے ہیں, تو لوگوں نے کہنا نو لانگ مارچ کر دو, کہنا لو جی لانگ مارچ کا فیصلہ آ گیا. سو اپنی پارٹی کے اندر بھی وہ اپنا جو موقف ہے اس کو منوانے میں کامیاب ہو جائیں گی, اور چیزیں جو ہیں وہ پھر سموتھلی چلیں گی. پی ڈی ایم نے آج اجلاس کیا, پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے, تو اس اجلاس میں لانگ مارچ کا انہوں نے کہا جی ہم کریں گے, دسمبر میں کریں گے. فی الحال انہوں نے کہا جناب ہم پشاور میں ایک کریں گے مہنگائی کے خلاف مارچ, کراچی میں کریں گے, کوئٹہ میں کریں گے, اس طرح کر کے انہوں نے ڈیٹس دی ہیں نومبر کے مہینے میں. لیکن دسمبر میں وہ کہتے ہیں جناب ہم پورا لانگ مارچ کریں گے جو اسلام آباد جا کے ختم ہوگا اور پھر انہوں لے کے بیٹھے گا. یہ پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں. لیکن یہ اچانک سے کیا ہوا, یہ تو 11 تاریخ کو فیصلہ نہ تھا, مطلب 11 تاریخ کو اجلاس تھا پی ڈی ایم کا, اچانک سے ورچوئل اجلاس کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو وہ خبر یہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی بہت ہی اہم چند لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں کل, اور ان ملاقاتوں میں کے بعد مولانا صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب ورچوئل اجلاس کر لو. دس سے اندازہ لگائے کہ کس قدر سخت قسم کی ان کو ڈائریکشن ملی ہوگی ان ملاقاتوں میں, اور انہوں نے ورچوئلی اجلاس کر لیا. 11 تاریخ تک کا انتظار نہیں کیا, اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ جناب چونکہ وہ مشترکہ اجلاس آ رہا ہے پارلیمنٹ کا, تو اس میں ہم کوئی جو ہے نا مشترکہ لائحہ عمل اختیار کریں. تو مولانا فضل الرحمان کے علاوہ مولانا صاحب اور ایک یہ ہیں اپنا مسلم لیگ نون, اس کے علاوہ تو کوئی ایسی قابل ذکر جماعت نہیں ہے جو پی ڈی ایم میں ہو اور اندر کچھ کر سکے. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے 54 یا 55 ایم این ایز ہیں. سینٹ کے اندر وہ سب سے بڑی پارٹی ہے, تو لہٰذا ان کے ساتھ رابطے کے لیے شہباز شریف صاحب نے فون پھڑیا تو منٹ بعد کھڑکاندے نے بلاول نو. اچھا, پیپلز پارٹی کے ذرائع جو ہیں ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ مارچ مورچ جو کرنا چاہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے, ہم نے اپنے طور پہ مظاہرے کیے ہیں, انہوں نے بھی کیے ہیں. اب مارچ کرنا ہے تو مارچ میں نکلنا کی ہے, ہمیں یہ بتانے پہلے حساب کتاب کریں نا ہمارے ساتھ کہ مارچ میں سے نکلنا کیا ہے. تو اس طرح سے تو حکومت نہیں جائے گی, اور ہمارے ساتھ کو پہلے طے کریں کہ جناب یہ چیزیں ہوں گی, یہ اسٹیپس ہوں گے, اور ہمیں پریکٹیکلی بتائیں کہ اس طرح حکومت چلی جائے گی. ہمیں کیا اعتراض ہے, مارچ کر لیتے ہیں. لیکن ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی ہی واحد راستہ ہے, یہ پیپلز پارٹی کے ذرائع کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کی میسنی گری ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کو, وہ میسنی گری یہ ہے کہ این 133 لاہور میں ہو رہا ہے الیکشن. پیپلز پارٹی کے لیے یہ الیکشن بہت زیادہ اہم اس لیے ہے کہ پیپلز پارٹی جیسے آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں بالکل لم لیٹ ہے, آپ کو کہیں نظر نہیں آتی, لیکن این 133 کا الیکشن پیپلز پارٹی پورے جی جان نہ لڑ رہی ہے. آپ اس حلقے میں چلے جائیں, ایک دفعہ وہاں پہ چکر لگا لیں, آپ کو سڑکوں کے اوپر, آپ کو گلیوں میں, آپ کو جو دفاتر کھلے ملیں گے وہ پیپلز پارٹی کے ملیں گے. طریقے انصاف دیتے ہوں کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں نا, لہٰذا پیپلز پارٹی یہ چانس لینا چاہتی ہے کہ جو اینٹی نواز ووٹ ہے وہ ہم بیک کر لیں. پچھلی دفعہ 5500 ووٹ لے کے گئے تھے ان کے امیدوار 2018 کے انتخابات میں. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم سیکنڈ بھی آ جائیں, ٹھیک ہے, اور ووٹ ہمارے کو 40-50 ہزار دے کول ہون, تو پھر ہماری پورے پنجاب میں ایک وائب جائے گی اور اس سے ہم دوبارہ الائیو ہو جائیں گے اور سیکنڈ پارٹی کنسیڈر ہونا شروع ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی پولیٹیکل گین کرنا چاہ رہی ہے, اور اس کے لیے پیپلز پارٹی صرف پنجاب نہیں ہے لگی ہوئی, اس میں جناب آصف زرداری صاحب بھی لگے ہوئے. طاہر القادری صاحب کو انہوں نے فون کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا. طاہر القادری صاحب نے کہا ہے جناب ساڑھے سارے ووٹ تاڑے. اب اس حلقے میں طاہر القادری صاحب کے مدارس ہیں, اس حلقے میں منہاج القرآن بھی آتا ہے, اس حلقے میں ان کی یونیورسٹیز بھی ہیں, تو وہ سارے کے سارے جو ووٹ ہیں انہوں نے کہا یہ تاڑے, تو وہ کچھ نہیں ہوں گے, 5-7 ہزار پیپلز پارٹی والے اندازہ لگا کے بیٹھے کہ انہیں کا ووٹ تو آ جائے گا. لہٰذا وہ اپنی ورکنگ کریں. ایسی صورتحال میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی صورت نون لیگ کے ساتھ کسی اتحاد میں واپس نہیں جانا چاہتی. یہ ہے یہ پائن اندر دی گل. لیکن اگر کوئی فون وڈا بج گیا, اگر کہیں کسی طرف سے وڈا آرڈر آ گیا, تو ہو سکتا ہے یہ سارے پھر اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ فونہ تے کھڑک دی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. اس میں مجھے تو کوئی شبہ نہیں ہے. نعیم اشرف بٹ صاحب جو سما کے رپورٹر ہے, انہوں نے کل ایک انٹرویو کیا تھا, ایک بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہیں جو کہ
بڑے اہم رہے ہیں، جب مشرف کا دور تھا نا تو اس دور میں بڑے اہم رہے ہیں، اور انہوں نے ہی کاف لیگ بنائی تھی، اور وہ جس طرح سے بتا رہے ہیں پھر کاف لیگ کس طرح انہوں نے بنائی تھی، وہ سارا انٹرویو سما ٹی وی نے چلایا، اس کی تفصیلات میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، پھر کسی وقت رکھ لیں۔ تو میں صرف اپنے آرگومنٹ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب چیزیں مطلب زبان زد عام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، وہ اس سائڈ کی ہیں، اس سائڈ کی ہیں، ادھر دیاں، ادھر دیاں، تھلے دیاں، اتر دیاں، ساریاں دیکھ رہی ہوں کہ وہ وڈے بھائن کی کر رہے ہیں، انہاں دی نظر کرم کتنے جا رہی ہے۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں، لیکن میں نے جیسے پہلے ویلاگ میں آپ سے کہا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو باقاعدہ طور پر کہیں سے پازیٹیو اشارے نظر آئے ہیں، ملے ہیں، جس کے بعد وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور آج ان کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ بھی کافی عرصے کے بعد ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ پہلے وہ جو ٹویٹ کر رہی تھی نا، وہ ٹویٹ کر رہی تھی بس یہ کرکٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، آج انہوں نے پولیٹیکل ٹویٹس کیے ہیں کافی دنوں کے بعد، تو جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کام کتے تھوڑا جا انہوں نے ٹریا اور چیزیں بہتر ہوں گی۔ اچھا، میں آپ سے ایک اور عرض کروں، ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں انوالو ہو، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اور چیز ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی، ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا، ان کی مرضی سے ہی آتی ہیں، ان کی مرضی سے ہی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہون بھی پائنا جی ہونا ہے۔ لہٰذا اگر نون لیگ کو تو کوئی اشارہ لب بھی گیا ہے، یا پیپلز پارٹی کو کوئی کہیں سے اشارہ مل بھی گیا، یا مولانا کی جو ہے ملاقاتیں ہوئی، تو فٹافٹ انہوں نے اجلاس بلا لیا ورچوئل، تو وہ بھی اگر ہوئی ہیں تو اس کے اندر بھی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی انہونی نہیں ہونے جا رہی۔ یہ آئیں گے تو چلو عمران سے تو بہتر ہوں گے نا، مطلب فی الحال میرا خیال یہ ہے، کیونکہ میں عمران پر کوئی ذاتی وجہ سے نہیں تپیا ہوا، جو مہنگائی اور بیروزگاری کا حال ہے اور جس طریقے سے پیٹرول اور گیس کی قیمتیں آسمان پہ جا رہی ہیں، ایمانداری دی گل تو دساں، سویرے سبزی لین جاؤ تو ریٹ ہو رہے تو شامی ہو رہے، اور بڑا ہوتا ہے، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ سبزی چونکہ خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے، تو وہ سبزی شام تک بندہ کہتا ہے یار ہور کر لئیے، کہ وہ سویرے لین جاؤ ریٹ ہو رہا شام ہو رہا۔ چینی دا ریٹ سویرے 140 روپے سی لاہور دے وچ، تے اے ہن شام دا ٹائم منڈا گیا دفتر دا تے 150 روپے کلو لے کے آیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے کے ساتھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو پھر عام آدمی بیچارہ تنگ ہے، اور ان کو ہوپ یہ ہے کہ یہ آئیں گے تو وہ کام کریں گے، لہذا وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن خواجہ سعد کا میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا، خواجہ سعد دی لتاں کام دیاں، بیچارہ 2 سال اندر رہ کیا اور فور نتھنگ، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، لیکن خواجہ صاحب ڈرے ہوئے ہیں۔ خواجہ صاحب سے سوال ہوا، ایک رپورٹر ہیں سما ٹی وی کے، محسن بلال صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے سوال کیا، ینگ مین ہے، ذرا ینگ بلڈ آدمی ذرا تھوڑا سا اور طرح سے سوچتا ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ سر یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا پھر کس کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ آپ کو کہاں سے اشارے آ رہے ہیں؟ تو ان کا یار جان دے، تم جوان آدمی ہیں تو ہر دفعہ ادارے کا ذکر کر کے کرنا ہے سوال، تو مہربانی کر۔ اس کے بعد بتایا ہی گیا کہ یہ 3 لوگ کھڑے تھے، کیا نام، خواجہ صاحب کھڑے تھے، ساتھ وہ کھڑے تھے اپنا سابق سپیکر ریاض صادق صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب، یہ تینوں کھڑے پریس کانفرنس کے بعد باتیں کر رہے تھے، تو وہ بھائی جڑا نا محسن بلال پھر چلا گیا ہوتے، اور وہاں پہ جا کر انہوں نے کہا کہ سر پھر بتائیں آپ اتحادیوں سے رابطے کریں گے کہ نہیں کریں گے، اس طرح کی باتیں کی۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ یار گل سن، میں پہلے 2 سال کٹ آیا، میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا، تیری مہربانی میری جان چھڑ دے۔ تو خواجہ سعد رفیق نے آج بڑے عرصے پریس کانفرنس کی، بڑی اچھی مدلل گفتگو کی، لیکن بھائی اندروں ڈرے ہے۔ بتانا میں چاہتا ہوں یہ سارے میں نے آپ کو جو ریفرنس دیا اس سے کہ مسلم لیگ نون کی جو شیر بن کے یا دلیر بن کے لوگ مقابلہ کر رہے ہیں نا، ان میں نواز شریف اور مریم نواز ہی ہیں، باقی سارے خواجہ صاحب دی طرح اندر جا کے واہ رہے تاوی ڈرے پے نے، تے یا وہ ڈرے پے نے کہ سانو کتے اندر نہ سٹ دیں، یہ حالات بنے ہوئے ان کے۔ لیکن چونکہ لیڈر نواز شریف ہے، چونکہ مریم نواز لیڈر ہے، جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو ان کو چاروں نے چار سب کو ساتھ جانا پڑے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اشارے ہو گئے ہیں مولانا صاحب کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی، تو اس کے بعد یہ ہلچل سیاست میں شروع ہوئی ہے اور حکمرانوں کے پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے ہیں سردی کے موسم میں بھی۔ یہ ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ چنگے پلے سرد موسم جو ظاہر اسلام آباد میں ٹھنڈ ہوتی زیادہ، تو اس میں بھی جو ہے نا وہ ان کے پسینے نکلے ہوئے ہیں اور جیکٹا جوکٹا باندھ دی
موسم انہوں نے فی الحال انجوائے نہیں کر رہے، گھبراہٹ کا شکار ہیں، اور یہ گھبراہٹ ان کی 20 نومبر کے بعد مزید بڑھے گی۔ یہ میرا ایک سیاسی انالیسس ہے، اور اگر آپ اسے اتفاق کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا، اگر اتفاق نہیں بھی کرتے تو بھی کمنٹ کر دیجیے گا، لیکن ڈیسنسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے